الله صلى الله عليه وآله وسلم قال سمعت فاطمة عنها قالت دخل علي برسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني يزيد بعدني ذوقا فقلت له أيذكرك بالله يا بعده من الذوق فقال يا فاطمة ائتني بالكساء اليمني فغطيني به فأتيته به سرت أنظر عليه وإذا وجهه يتلاوم كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله فما كانت إلا ساعته وإذا بوليد الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فوزي فقال يا أمه إني أشم إنك رأيت طيبة كأن رأيت جد رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل حسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده يا رسول الله حتى تنوي أن ندخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحبي هوذا قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء اللهم صل وقال السلام عليك يا جده السلام عليك يا من اتقاه الله أتزنني أن ما أقوم تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي يا شفاعي أمتك قد أذنت لك فدخل معهم تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأن رائحة أخي وابن أمي رسول الله فقلت نعم فهو ما ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتذرني أن أقوم أنا معكم تحت الكساء فقال وعليك السلام يا أخي ويا وسيء وخليفتي يا صاحب لواء قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء اللهم صل على ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبا يا رسول الله أتأذنني أن أكون معكم تحت الكساء فقال وعليك السلام يا بنتي ويا بعضتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد وجل فرجهم فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء فذا برسول الله بطرفي الكساء وأومى بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إني هؤلاء أهل بيتي وقصتي وهامتي لهم هم لحمي ودمي
لحمهم دامي يعلموني ما يعلمهم ويوزنهم أن حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحابهم إنهم مني وأنا منهم فجل صلواتك وبركتك ورحمتك وغفرتك ورضوانك علي وعليهم واذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقال الله عز وجل يا ملائكة ويا سكان السماوات إنما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مهدية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فرقا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبريل وربي ومن تحت الكساء. فقال جلهم أهل بيت النبوة ومدين الرسالة هم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فقال جبريل يا رب اعتزني لي أن أهبطي إلى الأرض لأكون معهم سادسا. فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبريل وقال السلام عليك يا رسول الله. إلي الألام يقرئك السلام ويخصك بطاعتي وإكرامي ويقول لك وعزتي جلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مهدية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم. فقد أذنا لك أن ندخلك معكم فهل تزنا لي يا رسول الله. فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبريل من تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال لأبي إن الله قد أوحى عليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نبيا ما ذكرني خبرنا هذا في محفل من محفل أهل الأرض وفيه جم من شيتنا ومحبنا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة وتغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي أهل السلام ولله الحسنى ففاز شيتنا ورب الكعبة. فقال النبي ثانيا يا ليو والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نبيا ما ذكرني قبلنا هذا في محفل من محفل أهل وفي جموع من شيعتنا ومحبنا وفهم مهمهم إلا وفرج الله همه ولا مكفن أوما إلا وكشف الله همه ولا تعرف حاجة إلا وقضى الله حاجته.
فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعد في الدنيا والآخرة ورب الكعبة اللهم صل على محمد وعلى محمد. کہا جائے آخر برابر ہر سو شکستہ ہے پہلو اکیلی ہے زہرا. کہا جائے آخر برابر ہر سو شکستہ ہے پہلو اکیلی ہے زہرا. رونے کو پہرا مصائب کا صحرا اکیلی ہے زہرا. در فاطمہ کو جلایا ہے تم نے کیا وعدہ اپنا بھلایا ہے تم نے. در فاطمہ کو جلایا ہے تم نے کیا وعدہ اپنا بھلایا ہے تم نے. تماشے نہ مارو مسلمان جاؤ علی کو بلاؤ اکیلی ہے زہرا. رونے کا پہرا مصائب کا صحرا اکیلی ہے زہرا. بیاں کس سے جا کر کرے درد اپنا ہے غیروں کی دنیا نہیں کوئی اپنا. بیاں کس سے جا کر کرے درد اپنا ہے غیروں کی دنیا نہیں کوئی اپنا. کوئی جا کے بابا سے کہہ دو یہ جا کر یہ جاؤ آ کر اکیلی ہے زہرا. رونے پہ بہرا مصائب کا صحرا اکیلی ہے زہرا. شاہ کربلا نے کہا رو کے ماں سے یہ مظلوم بیٹے نے مظلوم ماں
شب و روز صفات شفاعت
بیٹیاں دے بیٹے بدر خدا میں نے بڑے دکھوں سے سب چھپائے ہیں حق کے عمارت میں تمہارے قبر میں مجھ کو حسن لکھا شبیر میرے لاش کا موقف لارو پرائے پھر خود کہا نہیں بچہ ہے نہ جائے ناگا کہتے ودرے دے چھاتی لگا کے بولی کے لو ہم تو مرتے ہیں تم سے سلوک دیکھے گلو کا دیا موقع پیام حجرے سے نکلے روتے ہوئے رو باکمال ترتیب ناش کے لیے باہر گئے ایمان تہرانے آمدل بھرنا کیا لکھا ہے بس نماز عشاء کی ادا ہوئی اور بلو ٹانگے بنے نبی کی غدا ماتا ماتھے پر رکھ دیا رو رو کے ماما کہاں اور غشوا تلووں سے اپنے ماتھے کو شبیر نے ملا پاؤں میں لمحہ پاتے کامے میں آپ کا غلام ہوں اور نورین ہوں آوازوں سے نموں سے آپ حضرات سے ہمارا روزہ ہے ایک سورت فاتحہ ہے محمد جعفر بادامی ابن رمضان علی بادامی کلثوم بانو بادامی حیدر علی بادامی عاشق حسین بادامی صبا فاطمہ بادامی رجب علی ہماری ابن بدر علی مرحوم خیر النساء بنت رمضان علی خانوادہ مرحومین فاطمہ بائی ادانی رجب علی ادانی طاہرہ بانو شوکت لاکھانی جملہ مرحومین مومنوں کے عالم
فاتحہ. مثال بدر جو حاصل ہوا کمال مجھے گھٹا گھٹا کے فلا کیا اعلان مجھے گھٹا قریب جو تجھے دینا ہو بے طلب دے دے فقیر نہیں حاجت سوال مجھے فقیر کسی کے سامنے جو جائے گا پھیلاؤں میرا تو دیتا ہے بے سوال مجھے میرا تیری مدد کا فقط یا علی بھروسہ ہے کسی کے نہیں وقت انتقال مجھے کسی کے حسین کہتے تھے پروردگار رہیو گواہ کہ خط کرتے ہیں نام کے واسطہ مجھے اپنے رتبے کا کسی کو نہ شناسا دیکھا دیکھا پیار یہ نباری ہوئے جب پیار سے بے ہوش امام آخر لب کیا پیاس میں رو کر یہ کلام ایہا الناس میرے خطل پاک ہے جو نوسان پیاسے اب کوئی پیاسا میں باقی نہیں میں تنہا ہوں
سب کمالداروں کے تیروں دل شبیر ہدف گرد جلات ہو کے بے ہوش گرے جب شہدی گھوڑے سے ساتھے غصے میں خلیشہ کے وہ بدفتر تیغ کھات میں کھینچے خنجر بے ادب جو یہ چاہا کہ چڑھے سینے پر شاہجوں کے سن لے دنیا میں میرے بات تجھے رہنا ہے تجھے کو یہ 3 برس کی ہے سکینہ میری یہ تو اس کو تماچے نہ لگانا پورا وہ جو روئے نہ گھلکنا نہ ڈرانا للہ بہنا کل تلک تھی میرے سینے کی وہ سونے والے اب میں شمع بولا کہ سکینہ کو بہت چاہتے ہو شے نے فرمایا کہ ہاں سب میں ہے پیاری مجھ کو سنگ دل بولا تو بس خیر تم کچھ نہ کہو میں نے تماچوں سے ماروں گا گھرم پی دوں گا جتنی کی حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي الأبتحي صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد أبي القاسم المصطفى محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائمة أعلى
من الآن إلى قيام يوم الدين. ثم قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتاب الحكيم وقوله الحق: بسم الله الرحمن الرحيم. ضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون قالت رب ابني لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. صدق الله العلي العظيم. صلوات. ٹھیک ہے مجمع کم ہے مگر صلوات میں کمی نہیں ہونی چاہیے. وہ آواز بلند سب مل کے صلوات پڑھے. محمد مجلس کے آغاز میں آپ حضرات سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر کے مرحوم محمد جعفر بادامی ابن رمضان علی بادامی، رمضان علی بادامی، کلثوم بانو بادامی، حیدر علی بادامی، عاشق حسین بادامی، صبا فاطمہ بادامی، رجب علی حمانی بن نظر علی، مرحومہ خیر النساء بنت رمضان علی، فاطمہ بائی آجانی، رجب علی آجانی، طاہرہ بانو، شوکت لاکھانی اور جملہ تمام مرحومین کے ارواح کو اصال فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ مرحومین کی مغفرت کے لیے، اعلیٰ علیین درجے کے لیے سب مل کے بآواز بلند صلوات. عزیزان گرامی قدر، قرآن کریم، قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالی سورہ مائدہ میں یہ ارشاد فرما رہا ہے: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل من ذكر أو أنثى. کہ اللہ سبحانہ وتعالی میدان عمل میں کسی کے بھی عمل کو ضائع نہیں کرتا، کسی کا بھی عمل ویسٹڈ نہیں ہے، فرق نہیں کرتا چاہے مرد ہو یا عورت ہو. میدان عمل میں اللہ کے نگاہ میں، نگاہ قدرت میں تمام عمل کرنے والے، تمام وہ جو صاحب کردار ہیں، عمل صالح انجام دینے والے ایک ہے، ایکول ہے. ایسے نہیں ہے کہ اگر مرد نماز پڑھے تو ثواب زیادہ ہے، عورت نماز پڑھے تو ثواب کم ہے. ایسے نہیں ہے کہ مرد اگر روزہ رکھے تو ثواب بے انتہا ہے، عورت اگر روزہ رکھے تو اس کا ثواب کم ہے. ایسے نہیں ہے اگر مرد کوئی عمل صالح انجام دے تو اس کا ثواب زیادہ ہے، عورت کرے تو کم ہے. یہ دشمنان اسلام کا ایک پروپیگنڈا رہا ہے، یہ ایک نشر رہی ہے کہ اسلام سے نسبت دے کر کے یہ کہے کہ اسلام میں عورتوں کی کوئی حیثیت نہیں، اسلام میں عورتوں کو کوئی وقعت نہیں، کوئی اسلام میں عورتوں کی ویلیو نہیں. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام صرف مردوں کا مذہب ہے، عورتوں کا مذہب نہیں ہے، ان سے میں پہلا سوال تو یہ کروں، یہ بتائیے کس اسلام کی آپ بات کر رہے ہیں؟ کیونکہ اسلام بھی 2 پرکار کے ہیں، 2 طریقے کے ہیں، 2 قسم کے ہیں. ایک اسلام قرآن اسلام ہے، قرآن کی آیتوں کا اسلام ہے، اور ایک اسلام مسلمانوں کی عادتوں کا نام ہے، مسلمان کی ثقافت کا نام ہے، مسلمان کے کلچر کا نام ہے، مسلمان کے فرہنگ کا نام ہے. ہم اس اسلام کو مانتے ہیں جو آیت قرآنی ہو. ہاں ادائے مسلمان تو اسلام نہیں، مگر ہاں ادائے اہل بیت اسلام ضرور ہے. کہ جہاں پہ
صامت قرآن نظر آئے، وہاں ناطق قرآن نظر آئے، وہ سچا اسلام ہے۔ تو یہ جو فکر بنی کہ عورتوں کے لیے اسلام مذہب نہیں، عورتوں کے لیے اسلام دھرم نہیں، کہنے والوں نے کہا ارے اسلام تو صرف مردوں کا دھرم ہے، مردوں کا مذہب ہے۔ تو ان سے یہ جا کے پوچھئے کس اسلام کی آپ بات کر رہے ہیں، کیونکہ اگر غور سے سماعت فرمائیے گا، یہاں سے دلائل کا سلسلہ شروع ہے۔ اگر اسلام عورتوں کا مذہب نہ ہوتا، صرف مردوں کا مذہب ہوتا، تو قرآن میں سورہ مریم نہ ہوتا، سورہ عیسیٰ ہوتا۔ اگر اسلام صرف مردوں کا مذہب ہوتا اور عورتوں کا مذہب نہ ہوتا تو قرآن میں سورہ رجال تو ہوتا، سورہ نساء نہ ہوتا۔ قرآن میں سورہ نساء ہونا، سورہ مریم ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ جیسے مردوں کو اہمیت دی گئی اسلام میں، ویسے عورتوں کی بھی اہمیت دی گئی۔ صلوات پڑھیں محمد و آل۔ دیکھیے چونکہ سننے والے خواتین بھی یہاں پر ہے اور اس غریب کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ خواتین بھی کچھ لے کر کے اٹھے۔ مرد حضرات تو سنتے ہی رہتے ہیں، خواتین آتی ہے وہ بھی سنے اور اپنے حساب سے اپنے ظرفیت کے اعتبار سے سنے، سمجھے اور سمجھے اسلام دھرم کیا ہے۔ ایسے ہی تو نہیں ہے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے، کوئی مسلک ہے، کوئی مذہب ہے، کوئی دھرم ہے تو وہ صرف اسلام ہے۔ اسلام وہ جو ہر کسی کو برابری کی نگاہ سے دیکھے۔ تو یہ پہلی دلیل آپ حضرات کے سماعت کے حوالے۔ اب دوسری دلیل کی طرف آئیے۔ اگر اسلام صرف مردوں کا مذہب ہوتا، غور سے سنیے گا، جو حضرات حج گئے ہیں وہ میری اس بات کو بہتر سمجھ پائیں گے، وہ الگ بات ہے، میں خود نہیں جا چکا، صلوات پڑھیں محمد و آل۔ مگر پڑھتے اتنا ہے تو سمجھ لیتے ہیں۔ آپ دیکھیں، آپ حج میں جائیے تو طواف اور کریے گا، خانے کا طواف کرنا تو رکن حج ہے، طواف خانے کرنا، خانے کعبہ کرنا رکن حج ہے، احرام پہننا تو رکن حج ہے۔ مگر اگر اسلام صرف مردوں کا مذہب ہوتا تو صفا مروہ کے بیچ میں دوڑنا کبھی رکن حج نہ کہلاتا۔ دیکھیے جب صفا و مروہ میں آپ دوڑتے ہیں تو یہ بتائیے کس نبی کی سیرت ہے، کس رسول کی سیرت ہے؟ نہ کوئی نبی کی سیرت، نہ کوئی رسول کی سیرت، پھر بھی یہ رکن حج کہلایا گیا، جسے شریعت کی اصطلاح میں سعی کہتے ہیں۔ سعی کرنا، ہم نے پوچھا علماء اسلام سے یہ بتائیے سعی واجب کیوں ہوا؟ تو کہا ایک معصومہ کو اپنے معصوم بچے کی پیاس نے صفا و مروہ کے بیچ میں دوڑایا، اور جو وہ دوڑی تو اللہ کو اس خاتون کا عمل اتنا پسند آیا کہ اللہ نے اس فعل کو رکن حج قرار دے دیا۔ اب حج ہوگا نہیں جب تک اس خاتون کے عمل کو تم تکرار نہ کرو۔ آپ نے غور کیا، ایک عورت نے عمل انجام دیا، اللہ نے اسلام کے تمام مردوں اور تمام عورتوں پر اس کو واجب قرار دیا، مگر ایک نتیجہ آپ اس سے غور فرمائے اور عرض کرے، ایک معصومہ بی بی معصوم کے پیاس کو احساس میں رکھ کے صفا اور مروہ کے میدان میں دوڑے تو اللہ اسے شاعر اللہ بنا دے۔ توجہ، ایک معصوم بی بی بچے کی پیاس میں دوڑے جو خود بھی معصوم، ابراہیم اسماعیل کی پیاس کو یاد کر کے دوڑے تو اللہ اسے رکن حج قرار دے دے۔ ہم نے غلطی کیا کی؟ ہم نے بھی ایک معصوم کی پیاس کو یاد کر کے گھر سے علم نکالا، اما ان کا دوڑنا سمجھ میں آتا ہے، ہمارا ان کی پیاس میں علم نکالنا سمجھ میں نہیں آتا۔ اگر وہ شاعر اللہ ہے تو یہ بھی شاعر اللہ ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و دیکھیں تھک کر کے صلوات نہ پڑھے، آواز سے بلند علماء اعلام موجود ہے، علماء کی بس میں لب کشائی کرنا کبھی کبھار سخت ہو جاتا ہے، تو علماء کی اجازت سے لے کر کے میں مجلس پڑھ رہا ہوں، ان سب کی سلامتی کے لیے آواز بلند صلوات پڑھیں محمد
تو یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی. دوسری دلیل آپ دیکھیے دلیل بدلیل چلے آہستہ آہستہ. دو دلیلیں تو آپ کے سامنے آ گئی کہ اسلام صرف مردوں کا مذہب نہیں ہے بلکہ عورتوں کا بھی مذہب ہے اور میدان عمل میں اللہ نے ان دونوں کو برابر دیکھا. تیسری دلیل سماعت فرمائیں. اگر اسلام صرف مردوں کا مذہب ہوتا تو قرآن میں کبھی فرعون قابل لعن نہ ہوتا, آسیہ کبھی قابل مدح نہ ہوتی. آپ دیکھیے قرآن کی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ تحریم کی آیت. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون قالت رب ابني لي عندك بيتا في الجنة ونجيني من فرعون وعمله ونجيني من القوم الظالمين. اب دیکھیے آیت بڑی لطیف ہے, قرآن کی آیت ہے بڑی عجیب. جتنی بار پڑھو نئے معنی باہر نکل کے آتے ہیں. کیا ہے قرآن میں؟ اللہ نے مثال دی مؤمنوں کو. کس کی مثال دی؟ کہا فرعون کے بیوی کی مثال دی. ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون. خدا سے پوچھے خدایا یہ بھی تو کہہ سکتا تھا کہ اللہ نے مثال دی مومنوں کو آسیہ کی, مگر فرعون سے نسبت جوڑ کے کہہ رہا ہے کہ اللہ نے فرعون کی بیوی کی مثال مومنوں کو دی. اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ ابھی تھوڑا آگے جائیے گا بات واضح ہو جائے گی. تو حضرت فرعون کی بیوی ہے, حضرت کہنا پڑ رہا ہے, آج کل مجبوری ہے کہ لوگوں کے نزدیک ایسے لوگ رضی اللہ ہو گئے کہ ابلیس کو بھی حضرت کہنا پڑ رہا ہے. ایک صلوات پڑھے محمد. کبھی کبھار عمدن کہہ کر کے دیکھتا ہوں سن کون رہا ہے سو کون رہا ہے. ایک صلوات پڑھے محمد. تو فرعون کی بیوی کی مثال ایک جگہ پہ یہ, اور دوسری آیت میں یہی لب و لہجہ ہے مگر خطاب الگ ہے. کہا ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط. اللہ نے مثال دی کافروں کو دو نبیوں کے بیوی کی, ایک لوط, ایک حضرت لوط, ایک حضرت نوح. كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين. اور اللہ نے یہاں پہ بات روکی نہیں بلکہ کہا یہ وہ بیویاں ہیں جو عباد صالح سے ماتحت تھی, انڈر گائیڈنس تھی. لانگ ڈسٹنس والی بات ہے ہی نہیں کہ نبی کہیں اور بیویاں کہیں اور. كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين. اور پھر انہوں نے کیا کیا؟ کہا فخانتاہما. ان دونوں سے غلطی یہ ہوئی, ان دو بیویوں سے غلطی یہ ہوئی کہ انہوں نے اپنے شوہروں سے خیانت کی. اور پھر آیت آگے بڑھی فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا. تو ان کے شوہروں کا نبی ہونا ان کو جہنم کی آگ سے مستغنی نہیں کرے گا, بچائے گا نہیں. توجہ کریے گا. فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخلا النار مع الداخلین. اور ان سے کہا جائے گا وہ دیکھو جہنم میں لوگ جا رہے ہیں, آپ حضرات بھی تشریف لے جائے. دو آیتیں آپ نے سماعت فرمائی ہے بیوی فرعون کی مثال بنی مومنوں کے لیے. یہاں پہ بیویاں ہیں نوح کی اور لوط کی, مثال بنی کافروں کے لیے. اللہ نے ایک فارمولا دیا. اللہ نے کہا یاد رکھو زوجیت دیکھ کے اللہ فیصلہ نہیں کرتا, اہلیت دیکھ کے فیصلہ کرتا ہے. نہ جانے آپ کا ذہن جا بھی رہا ہے کہ نہیں. اللہ نے نبیوں کی بیویوں کی مثال دی. اب یہ نہ کہنا امان نبی کی بیوی تھی تو شاید معاف کر دے, امان نوح کی بیوی, لوط کی بیوی خیانت کر کے اگر جہنم جا سکتی ہے تو چاہے کسی کی بیوی ہو, اگر خیانت کرے گی تو ٹھکانہ ایک ہوگا, وہ جہنم ہوگا. صلوات پر محمد. قرآن نے ایک اور فارمولا دیا. فارمولا یہ ہے
نبی کے بزم کو دیکھ کر فیصلہ نہ کرنا کہ شاید اچھے ہوں گے. وہ بیویاں بھی نبی کے بزم میں تھی مگر جہنم چلے گئی. اب نبی کے پہلو کو دیکھ کر کے یہ نہ کہنا ہم پہلو میں ہے تو معاف ہو جائیں گے. جب زندہ رہ کر کے نبی کا پہلو کام نہ آیا تو مرنے کے بعد کیسے کام آئے گا؟ صلوات پڑھے محمد. بہتر آواز بلند صلوات پڑھے محمد. تو آپ نے غور فرمایا اسلام صرف مردوں کا مذہب نہیں ہے. مردوں کی بھی مثال دی، عورتوں کی بھی مثال دی. اگر مرد حضرات اچھے کریکٹر کے ہیں تو قرآن نے ان کا بھی تذکرہ کیا. عورتیں اچھی کریکٹر کی ہے تو ان کا بھی تذکرہ کیا. اب بات آ گئی حضرت نوح اور حضرت لوط کی، تو سن لیجیے آپ. اب اس کو سنیے، بڑی عجیب بات ہے کہ حضرت نوح اپنی قوم کو آگاہ کر رہے ہیں. دیکھو گناہ نہ کرو، معصیت نہ کرو، سیلاب آئے گا، طوفان آئے گا، غرق ہو جاؤ گے. یہاں نبی نے کشتی بنانا شروع کی، وہاں ان کی اہلیہ قہقہے لگا رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہاں ہے کشتی، کہاں ہے طوفان، کہاں ہے گھٹائے، کہاں ہے سیلاب. اور لیجیے جب عذاب آیا تو کہتے ہیں جتنے کشتی میں آنے والے تھے آ گئے. بیوی غرق ہو رہی ہے، بیٹا پہاڑ سے بھاگ کے اوپر جا چکے ہیں. حضرت نوح بار بار اپنے بیٹے کو بلا رہے ہیں، بیٹا آ جاؤ آ جاؤ، غرق ہو جاؤ گے آ جاؤ، عذاب میں مبتلا ہو جاؤ گے آ جاؤ. سوچ کے بتائیے قرآن نے یہ تو کہا کہ حضرت نوح نے اپنے بیٹے کو پکارا، مگر یہ بتائیے بیوی کو کئی بار پکارا؟ علماء نے کہا بیوی کو ایک مرتبہ بھی نہ پکارا. ہم نے علماء سے پوچھا یہ بتائیے بیٹے کو اتنے بار پکارا، بیوی کو ایک بار بھی نہ پکارا، وجہ کیا ہے؟ علماء نے کہا وجہ یہ ہے کہ بیٹا خود بہکا تھا، کسی کو بہکایا نہ تھا. بیوی خود بھی بہکی تھی، دوسروں کی بھی بہکایا. لیجئے پھر ایک فارمولا سامنے آ گیا، جو خود بہکے اس کو تو موقع مل جاتا ہے، جو دوسرے کو بہکائے خود بھی بہکے. لا تم چاہو رضی اللہ عنہا کہو، قرآن کہتا ہے اس کو نبی کبھی نہیں پکارتا. تاریخ پھر ریپیٹ ہوئی، میں نام نہیں لیتا. آپ ماشاء اللہ اعلیٰ ذہن کے ہیں، اونچا ذہن رکھتے ہیں. ایک تھی خاتون جو اونٹ پہ آ گئی، خود بھی بہکی تھی، دوسروں کو بھی بہکایا، مگر علی نے کبھی نہ اس کو ہدایت دی نہ ہدایت کی بات کی. کہا کیوں؟ کہا نوح نے بتایا کہ جو بہکتا ہے وہ تو قابل ہدایت ہے، مگر جو بہکاتا ہے وہ قابل ہدایت نہیں ہوتا. یہ بھی بہکی ہے، دوسروں کو بھی بہکا رہی ہے، فرق نہیں کرتا کسی کی بھی زوجہ ہو. جب نوح کی بیوی غرق ہوئی تو عذاب میں مبتلا ہوئی. اب یہ بتائے رسول کی بیوی کیسے بچ کے نکل جائے؟ صلوات پڑھے محمد. قرآن بار بار فارمولے دے رہا ہے. اچھا یہ بات تو ہو گئی، اب غور سے سنیے گا. یہ بات تو حضرت نوح کی ہو گئی، مگر قرآن نے دو نبیوں کی مثال دی. ایک نبی کے بیوی کی آپ نے مثال سن لی، ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ نوح ختم وامرأۃ لوط. حضرت لوط کی بیوی کا بھی مثال سن لی. حضرت لوط کی جو بیوی تھی، حضرت لوط کی جو قوم تھی، انہوں نے ایک ایسا گناہ کیا جو شایان شان منبر نہیں ہے کہ یہاں بیان ہو سکے. بڑا خبیث قسم کا گناہ انہوں نے کیا. اللہ نے حضرت لوط کی دعا کو قبول کیا اور ایک عذاب جو ہے نازل ہوا. روایت یہ کہتی ہے کہ پتھر برسے آسمان سے. اب سوچ لیجئے ہم بچے ہوئے ہیں، ہماری قوم بچی ہوئی ہے، شاید اس لیے کیونکہ ہم رحمت للعالمین کی امتی ہیں. جب کسی اور نبی کے امت ہوتے تو اب تک عذاب آ جانا چاہیے. تو حضرت
لوط نے اپنے خانوادے کو لے کر کے وہ چلے اور اپنی قوم کو جتنے کو آنا تھا ان کو لے کر کے چلے اور کہا دیکھو عذاب الہی آ رہا ہے، خبردار کوئی پلٹ کے نہ دیکھے۔ خانوادے کو لے کر کے چلے، لیجئے پتھر برسائے گئے اور عجیب مسئلہ ہے، میں روایت پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے۔ کہتے ہیں کہ جتنے لوگ قوم میں مستحق عذاب تھے اتنے ہی پتھر برسے، اور جس کے لیے جو پتھر منتخب کیے گئے وہی پتھر ان پہ آئے۔ بوڑھے کے لیے پتھر تو بوڑھے کے لیے، جوان کے لیے پتھر تو جوان کے لیے، بچے کے لیے پتھر تو بچے کے لیے، عورتوں کے لیے پتھر تو عورتوں کے لیے۔ جتنے پتھر اللہ نے معین کیے مستحق عذاب کے لیے ان پہ پتھر آئے، وہ ختم۔ میں نے جب یہ روایت پڑھی تو میں نے سوچا کہ کیا کہنے دشمنان علی کے عقلوں پہ کیا پتھر پڑے ہیں، کیا عقل ہے ان کی۔ عذاب الہی کے پتھر نشانہ دیکھ کے چلے سمجھ میں آتا ہے، علی کا ذوالفقار مسئلے دیکھ کے چلے سمجھ میں نہیں آتا۔ ارے میں کہتا ہوں لوگوں نے، میں نے اپنے استاد سے پوچھا کہ یہ کیسے ممکن ہے، علی 7 پشت پہلے اور 7 پشت بعد کو بعد میں دیکھ لیتے ہیں۔ استاد نے برجستہ کہا یہ علی کی فضیلت نہیں ہے، یہ علی کے تلوار کی فضیلت ہے۔ جب چلتی ہے ذوالفقار میدان میں تو 7 پشت آئندہ اور 7 پشت پہلے کو دیکھ کر کے چلتی ہے۔ اب سوچتے رہو جس کی تلوار کا یہ عالم ہو، پشتیں دیکھ کے چلتی ہو تو اس کی ذات کا کیا عالم ہوگا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو جناب پتھر چلے، کہتے ہیں ایک پتھر ہوا میں معلق رہا اور زمین پہ گرا نہیں، کیونکہ اس شہر کا ایک شخص، اس قوم کا ایک شخص وہاں تھا ہی نہیں۔ اس نے جب عذاب کو دیکھا تو فوری خانہ کعبہ کی طرف دوڑا، خانہ کعبہ کو پکڑ کے روتا رہا، اللہ مجھے معاف کرے، اللہ میں آمنت باللہ، ایمان لاتا ہوں اللہ پر، آمنت برب لوط کے رب میں ایمان لاتا ہوں۔ کہتے ہیں وہ پتھر رکا رہا، کبھی برسا ہی نہیں۔ توجہ، اور اس کے لیے عذاب کی معافی ہو گئی۔ آپ نے توجہ کیا، جو کعبے سے لپٹ جائے اللہ اس کے تو عذاب کو معاف کر لیتا ہے، جو مولود کعبہ کو لپٹ جائے اللہ اس کے بھی گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل۔ کہتے ہیں لوط کا قافلہ چلا اور جب عذاب آیا تو لوط کی بیوی پلٹی اور کہنے لگی ہائے میری قوم، ہائے میری قوم، ارے خون، لاشا، تباہی۔ جیسے ہی اللہ نے دیکھا کہ حضرت لوط کی بیوی، اور توجہ طلب باتیں ہیں، جب لوط کی بیوی نے ملعونوں کے ہلاکت پہ غم منایا تو وہ جو پتھر معلق تھا وہ ان کے سر پہ آ گرا۔ آپ نے غور کیا، قرآن نے پھر ایک فارمولا دیا، جو ملعونوں کی ہلاکت پہ غم مناتا ہے وہ بھی ہلاک ہوتا ہے۔ اب ہم سے نہ پوچھنا 9 ربیع الاول کو مسکراتے کیوں ہو، مسکراتے اس لیے ہے ملعون ہلاک ہوا۔ ہم مسکرا کر بتاتے ہیں ہم ان میں سے نہیں ہے بلکہ ہم علی کے ماننے والوں میں سے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد۔ میں تو 9 ربیع الاول کربلا کے جو ظالمین تھے ان کے قتل کی خوشی کی بات کر رہا ہوں، آپ کہیں اور نہ چلے جائے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ وہ الگ بات ہے کچھ اور لوگ بھی اس دن بیچارے مرے ہیں، بیچارے بھی کہنا مجبوری ہے۔ خیر، تو کہا یہ حضرت نوح کی بیوی، یہ حضرت لوط کی بیوی۔ قرآن نے ہر موقع پر بیویوں کا بھی تذکرہ کیا، بیویوں کا بھی تذکرہ کیا اور بتایا کہ مکان والی بیویاں اور ہوتی ہے، میدان والی بیویاں اور ہوتی ہے۔ جو مکان والی بیویاں ہوتی ہے وہ شریف ہوتی ہے کیونکہ شریف گھروں سے آتی ہے،
جو میدان والی بیویاں ہوتی ہیں ان کے کیا ہی کہنے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد کے ساتھ. تھک کر کے صلوات نہ پڑھے وہ آواز بلند صلوات پڑھے محمد. تو دیکھیے بڑا عجیب مسئلہ ہے یہ. عورتوں کو مردوں کو صحیح طریقے سے قرآن نے بیان کیا. تو جناب پوچھنے والے نے پوچھا کہ اگر آپ ایسے کہتے ہیں, اور یہ بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے. خیر یہاں تو حیدرآباد میں اتنا سوال ہوتا نہیں ہے, کرتے ہیں کچھ لوگ, مگر فرانس وغیرہ میں جب ہمارا جانا ہوتا ہے تو جو ایتھیسٹ ہوتے ہیں, جو ملحد ہوتے ہیں, ناستک ہوتے ہیں, وہ بڑا سوال کرتے ہیں. کبھی اپنے لوگ بھی سوال کر لیتے ہیں کہ اگر عورتیں آپ کے مذہب میں مجبور نہیں تو یہ بتائیے حجاب کیسا, یہ شوہر کی اطاعت کیسی, یہ تو غلامی ہو گئی. پوچھتے تو ایک مسکنسیپشن کو میں دور کرتا چلوں, بڑا امپورٹنٹ ہے کہ دیکھیے پردے کا تعلق صرف عورتوں سے نہیں ہے. غور سے سنیے گا, سنجیدہ گفتگو. پردے کا تعلق صرف عورتوں سے نہیں ہے بلکہ پردے کا تعلق مردوں کی غیرت سے ہے. عورت کا پردہ پہننا باپردہ عورت باغیرت مرد ہونے کی نشانی ہے. اگر کسی سماج میں بے پردگی ہے تو سمجھ لیجئے گا کہ مرد باغیرت نہیں ہے. اگر مرد میں غیرت ہو تو عورتیں خود بخود پردہ کرنے لگیں. کیا کہنے اسلام کے. حد اقل ہم شیعوں کو تو چاہیے کہ جب ہم سے پوچھا جائے یہ بتائیے آپ لوگ پردہ کیوں کرتے ہیں, تو دلیل ایک ہی ہونی چاہیے ہماری, کیونکہ ہماری ماں حضرت زہرا سلام اللہ علیہا چونکہ وہ پردہ کرتی تھی تو ہم بھی پردہ کر رہے ہیں. دو چار والی کو کوئی بیوی سے تو پوچھے کہ بیوی اے ملکہ کائنات کے سر پہ چادر کیسا. ابھی جمعے میں نے بات کہی ہے, تکرار کر رہا ہوں یہاں. بیوی سے کوئی پوچھے کہ سر پہ چادر کیسا, تو بیوی بتائے گی کہ وہ دیکھو ہاتھ میں پھوڑا بیلچا لیے, وہ دیکھو تپتی ہوئی دھوپ میں کام کرتے ہوئے, وہ دیکھو لوح کے تھپڑے کھاتے ہوئے, وہ دیکھو وہ جناب امیر, وہ مولا غدیر, وہ آدم کو توبہ سکھانے والا, وہ ابراہیم کو آگ سے بچانے والا, وہ یعقوب کی آنکھوں میں اجالا ڈالنے والا, وہ عیسیٰ کو مردہ سے زندہ کیا ہنر سکھانے والا, وہ نبیوں کو بچانے والا, وہ نوح کی کشتی چٹکی سے باہر کرانے والا, وہ نبیوں کی مدد کرنے والا, وہ مولا متقیان, وہ مرد میدان, وہ فاتح خیبر, وہ فاتح حنین, وہ ابو تراب, وہ جناب امیر, وہ ان تمام فضائل کو رکھنے کے بعد دیکھو کر کیا رہے ہیں. کہا دیکھو وہ مزدوری کر رہے ہیں. مولا سے پوچھو مولا مزدوری کیوں کر رہے ہو, آپ ابو تراب ہیں. ارے آپ کی فضا تو سونا بولتی ہے, آپ کے گھر کے لوگ اگر مٹی کو چھو لے تو وہ سونے میں تبدیل ہو جاتے ہیں. آپ کیوں محنت کر رہے ہیں, تو عجب نہیں مولا کہیں گے میں اپنے لیے نہیں کر رہا, اپنوں کے لیے کر رہا ہوں. کہا کیسے, کہا ایسے کہ کل اگر زمانہ بدلے اور ہمارے چاہنے والوں کو مزدوری کرنا پڑے تو ہمارے چاہنے والے شرم نہ کرے کہ ہم مزدوری کر رہے ہیں, بلکہ فخر سے کہے سیرت امیر کائنات پہ عمل کر رہے ہیں. جیسے علی نے یہ دروازہ کھولا کہ سیرت علی پہ عمل کرو, مزدوری کر کے عمل کرو, ویسے ہی زہرا نے دروازہ کھولا کہ دیکھو حجاب کرنے سے شرمانا نہیں, بلکہ جب بھی حجاب کرنا تو یہ سمجھ لینا ہم کچھ اور نہیں کر رہے, سیرت کونین حضرت زہرا سلام اللہ علیہا پہ عمل کر رہے ہیں. صلوات پڑھے محمد و آل. جب حجاب کرو تو یہ نہ سمجھنا ہم کسی اور کا سیرت عمل کر رہے ہیں. وہ اور ہے جو غلاموں سے پردہ نہیں کرتے, وہ اور ہے جو مدینے میں فحش و فاحشہ سے مانے جاتے ہیں, وہ اور ہے جن کا نام فاحشہ کے وزن پہ آتا ہے. ہم زہرا کے ماننے والے, ہم فاطمہ کے ماننے والے, ہم بطول کے ماننے والے, ہم محدثہ کے ماننے والے, ہم منصورہ کے ماننے والے, ہم زہرا کے ماننے والے, ہم اگر مرد ہے تو آنکھوں کا پردہ کریں گے, عورت ہے تو سر کا پردہ کریں گے.
نے عورتوں کو سر کا حجاب رکھا تو مردوں کو آنکھوں کا حجاب رکھا. اگر ہم نے عورتوں سے کہا اپنے سر چھپاؤ تو ہم نے مردوں سے کہا اپنی نظریں جھکاؤ. اگر ہم نے عورتوں سے کہا گھر کے کام کرو تو مردوں سے کہا گھر کے باہر جا کر محنت کرو. اگر ہم نے مردوں سے کہا محنت کرو پیسہ کماؤ تو عورت سے کہا خدمت کرو. اگر ہم نے عورت سے کہا زوجہ بن کے شوہر کی خدمت کرو تو مردوں سے کہا بیٹے بن کے والدین کی خدمت کرو. اما اگر ہم نے مردوں سے کہا ہم نے عورتوں سے کہا میدان جہاد میں نہ جاؤ تو مردوں سے کہا میدان جہاد میں جاؤ تو پلٹ کے بھاگو نا. صلوات علی محمد. اسلام نے بار بار بیلنس کیا. یہ پروپیگنڈا ہے دشمن کا. میں بس ایک ہی بات کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اسلام نے جیسے مردوں کے لیے مثالیں رکھی ویسے عورتوں کے لیے مثالیں رکھی. جیسے مردوں کے لیے احکام رکھے ویسے عورتوں کے لیے احکام رکھے. جیسے مردوں کے لیے کریکٹر رکھے ویسے عورتوں کے لیے کریکٹر رکھے. اور اتنا ہی نہیں, توجہ کریے گا, بس آخری کچھ جملے اور آپ کی زحمت تمام. اتنا ہی نہیں بلکہ یہاں تک کہا کہ ایک مرتبہ آپ کے ہمارے نبی آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لا رہے ہیں علی بن ابی طالب کے گھر. اب اس قصے کو سنیے گا غور سے. عورتیں تو سنے گی ہی, مرد غور سے سنیں. جب تشریف لائے حضرت رسول تو کیا دیکھتے ہیں, دیو کے پاس حضرت زہرا تشریف فرمائے کھانا بنا رہے اور علی صحن خانہ میں بیٹھ کے آٹا گوندھ رہے. تصور تو تب کرو گے نا جب خود کر رہے ہو. میں اپنے لے کہہ رہا ہوں, میں آپ سے کس منہ سے کہوں تصور کرو. تصور تو انسان اس وقت کرتا ہے جب خود یہ کر لے. اب خیر تصور کریے علی صحن خانہ میں کیا کر رہے ہیں, آٹا گوندھ رہے. فاطمہ کھانا بنا رہی ہے. رسول نے یہ صحن دیکھا, یہ صحنہ دیکھا, یہ سینیریو دیکھا اور رسول نے کہا سنو اے علی, تم کو ایک حدیث سناتے ہیں. حدیث طویل ہے, اگر سننے کے لیے راضی ہے تو بآواز بلند ایک پانی کے ساتھ صلوات پڑھے محمد و آل. تھک کر کے صلوات نہ پڑھے, علوی صلوات پڑھے محمد و آل. صرف ترجمے پہ انحصار ہے. کہا سنیے علی ابن ابی طالب, علی سنیے, جو مرد گھر میں اپنے زوجہ کی مدد کرتا ہے اللہ اس کے سر سے لے کے پیر تک جتنے بال ہیں اس کے ہر تار کے مقابلے 1 سال کی عبادتوں کا ثواب اس کے نام اعمال میں لکھتا ہے. اور کیسی عبادتیں, کا عبادتیں بھی ایسی کہ جیسے اس نے سارا سال روزہ رکھا ہو, سارا سال کھڑ کر کے نماز اس نے ادا کی ہو, اور سارا سال ساری راتیں اس نے شب زندہ داری کی ہو. حدیث رک گئی نہیں, حدیث آگے بڑھی. اور اے علی, اللہ اس مرد کو 3 صابر نبیوں کا ثواب اس کے نام اعمال میں لکھتا ہے. حضرت داؤد و حضرت یعقوب و حضرت عیسیٰ. اتنا ہی نہیں, اور حدیث آگے بڑھی. اے علی, جو بغیر گھمنڈ کے, بغیر تکبر کے اور بغیر سرکشی کے اپنی اہلیہ کی گھر کے کاموں میں مدد کرتا ہے, اللہ اس کا نام شہداء کی فہرست میں لکھتا ہے. ہر روز 1000 شہیدوں کا
اچھا حدیث رک گئی، نہیں حدیث آگے بڑھی. اے علی، جو بغیر تکبر کے گھر میں اپنی عورت کی، اپنے زوجہ کی مدد کرتا ہے، اللہ اس خدمت کے عوض 1000 سال کی عبادتیں، 1000 حج اور عمرے، 1000 بندے آزاد کرنے کا ثواب، 1000 جہاد کرنے کا ثواب، 1000 مریضوں کی عیادت کا ثواب، 1000 نماز جمعہ پڑھنے کا ثواب، 1000 جنازے میں شرکت کرنے کا ثواب، 1000 بھوکوں کو کھانا کھلانے کا ثواب، 1000 برہنہ لوگوں کو لباس دینے کا ثواب، 1000 گھوڑوں کو اللہ کی راہ میں دینے کا ثواب، 1000 دینار صدقہ کرنے کا ثواب، توریت و انجیل و زبور و قرآن پڑھنے کا ثواب، 1000 اسیر کے آزاد کرنے کا ثواب، 1000 شتر یعنی اونٹ کو فقیروں میں دینے کا ثواب اس کے نام اعمال میں لکھتا ہے. اور اگر جب اس کے مرنے کا وقت ہوتا ہے تو جنت میں جو جگہ اسے ملنے والی ہے اللہ اسے وہ جنت دکھاتا ہے اور بغیر حساب کے جنت میں اسے داخل کرتا ہے. امام کہہ کے تھک گئے، ایک صلوات تو پڑھے محمد. حدیث ختم ہو گئی. سب مل کے نعرے فاطمی لگائے. نعرے فاطمی کا جواب یا زہرا ہے. نعرے فاطمی، نعرے فاطمی، نعرے سلوات. ابلاغ کعبہ سے اجازت لے کر کے حدیث ختم نہیں ہوئی، بلکہ کہا یا علی بس اتنا ہی نہیں، بلکہ جو انسان اپنی زوجہ کی گھر میں مدد کرتا ہے اللہ اس کے ایکول، اس کے برابر کچھ ثواب ہے جو اسے دیتا ہے. کہا کیا ہے؟ کہا اگر کوئی اپنی بیوی کی مدد کر رہا ہو تو گناہ کبیرہ جو اس کے نام اعمال میں ہے اسے پاک کیا جائے گا، اللہ اسے جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے گا، حور العین سے قیامت میں شادی کروائے گا، خوبیوں میں اضافہ ہوگا، درجات میں بلندی ہوگے. یاد رکھنا جو کوئی اپنی بیوی کی گھر میں مدد کرے گا وہ دنیا میں بھی خیر و برکت پائے گا، آخرت میں بھی خیر و برکت پائے گا. صلوات پڑھے محمد. صلوات آواز بلند بغیر تھکے پڑھے محمد. کیا کہنے خدا کے، کیا کہنے اس کے رسول کے. دیکھیے یہ ایک مت ہے، MYTH ہے کہ ہمارے ہاں کہا گیا کہ عورتوں سے چاہے جتنی خدمت لو. ہمارے استاد نے بہت اچھی بات کی تھی سید مرتضیٰ شیرازی حفظہ اللہ نجف اشرف میں کہ اپنی بیوی کو اور اپنے بچوں کو اپنے کنیز و اپنا غلام نہ سمجھنا، اپنی بیوی کو کنیز خدا سمجھنا، اپنے بچوں کو امانت خدا سمجھنا. جب یہ سمجھ جاؤ گے تو عمل ایسا ہوگا جیسے خدا چاہتا ہے. صلوات پڑھے محمد. کہتے ہیں اسلام میں مردوں کی صرف حیثیت ہے، عورتوں کی حیثیت نہیں. اب تو یہ لے کر کے اٹھیں گے انشاءاللہ. اسلام میں اللہ نے عورتوں کی بڑی عزت رکھی، بڑی اہمیت رکھی. یہ نہ سوچئے گا کہ اسلام صرف مردوں کا مذہب ہے، اسلام عورتوں کا بھی مذہب ہے. اسلام میں بیویوں کی احترام و ان کی عظمت کو سمجھنے کی سفارش کی گئی، اور یہ عظمت و
یہ سفارش ہم نے کس در سے لی؟ یہ پردہ ہم نے کس در سے لیا؟ در زہرا سے لیا۔ یاد رکھیے گا ہمیشہ، کنکلیوژن ہے آج کی اس مجلس کا کہ پردہ اگر اہل بیت کے گھرانے سے آیا ہے تو بے پردگی دشمنان اہل بیت کے گھرانے سے آئی ہے۔ اللہ نے آپ نے اس کو کتنا محفوظ کیا، اس میں فضائل بھی ہے، مصائب بھی ہے۔ پردہ اگر اہل بیت کے گھرانے سے آیا تو بے پردگی دشمنان اہل بیت کے ضد میں آیا۔ ابو سفیان کی بیوی ہے، جنگ جمل پہلا جنگ نہیں ہے کہ جس میں عورت آ گئی، بلکہ سیکنڈ جنگ ہے۔ پہلی جنگ اس سے پہلے ہو چکی ہے جب ابو سفیان نے اپنے مسز کو جنگ میں لایا، ہندا۔ ایک فارمولا پھر ہمیں مل گیا، اور فارمولا بڑا عجیب ہے، اب آپ کتنا محفوظ کریے گا۔ کہتے ہیں کہ جب ہندا آئی تو یہ رجس پڑھتے ہوئے آئی کہ ہم ستاروں کی بیٹیاں ہیں، ہم ستاروں کی بیٹیاں ہیں، ہم ستاروں کی بیٹیاں ہیں۔ مسلمان بھی عجیب ہے، مسلمان نے صحابی کو ستارہ کہا، ہم نے ڈاٹ سے ڈاٹ کو ملایا، ہم نے کہا بالکل آپ کی بات بالکل 100% صحیح ہے۔ ہندا نے اس جنگ میں کہا ہم ستاروں کی بیٹیاں ہیں، اسی کو پورا کرنے ایک ستارے کی بیٹی تھی جو جنگ جمل میں آ گئی۔ ہندا بھی اونٹ پہ آئی تھی، جنگ جمل میں ایک خاتون بھی اونٹ پہ آئی تھی، ہندا بھی وہاں پہ منہ کی کھائی، جنگ جمل میں بھی اس عورت نے منہ کی کھائی۔ صلوات پر محمد دیکھیے، اگر پردہ اسلام، پردہ اگر اہل بیت کے گھرانے سے ہے تو بے پردگی دشمنان اہل بیت کے پاس سے آئی۔ آپ سوچیں کیا با پردہ حضرت زہرا، کیا با پردہ حضرت زہرا، حضرت زینب اور ان کا خاندان۔ میں بات آ گئی تو سن لیجئے، حمید بن مسلم کا لکھتا ہے 28 رجب کو قافلہ روانہ ہو رہا تھا تو ایک بیوی خیمے سے باہر آئی، حمید بن مسلم لکھتا ہے۔ وہ بیوی کا عالم یہ تھا کہ سر آپا برقع اور حجاب میں، اور بنی ہاشم کے جھرمٹ نے اس بیوی کو گھیرا، کیونکہ اس سے پہلے جتنی بیویاں آئیں ان کے لیے ہر ایک شہزادہ آگے بڑھا۔ ام فروا کے لیے حضرت اکبر، ام فروا کے لیے حضرت قاسم، ام لیلہ کے لیے حضرت علی اکبر، مگر یہ بیوی ایسی تھی کہ جتنے بنی ہاشم کے تھے انہوں نے جھرمٹ بنایا، اور بیوی کو باقاعدہ پورے عزت و احترام و پردے میں وہ اونٹ تک لے گئے، خود حسین ابن علی اپنی جگہ سے اٹھ گئے۔ امام سجاد استقبال کے لیے آگے بڑھے، عباس نے اپنا گھٹنا موڑا، اس بیوی نے حضرت عباس کے گھٹنے پہ پیر رکھ کے ہماری پہ سوار ہوئی۔ حمید بن مسلم نے کہا یہ کون سی بیوی ہے، کون سی بیوی ہے؟ حجاب سمجھے، مجھے سننے والی میری ماں بہنیں حجاب، سننے والی ماں بہنیں پردہ، یہ کون سی بیوی ہے؟ کہا یہ زینب بنت علی ہے۔ آپ نے محفوظ کیا؟ اب سوچئے یہی بیوی اگر کوفہ ہو شام میں بے مخنا و چادر آ جائے۔ ایک جملہ ہے جو ہمارے استاد نے کہا تھا، اور یقین جانے خدا کی قسم جب انہوں نے یہ جملہ کہا تو 5 منٹ تک ہم صرف روتے رہے، جانتے کیا کہا؟ انہوں نے کہا سنو، جو کام دشمن زہرا کے ساتھ مدینے میں نہ کر پایا وہ کام ثانیہ زہرا کے ساتھ شام و کوفہ میں کر چکا۔
کیا اللہ مدینے میں زہرا کے ساتھ کیا نہ ہوا سن پائیں گے عزیزان گرامی. زحمت تمام کرتا ہوں. ایک مجتہد عالم بحث خارج دیتے دیتے نہ جانے کیا خیال آیا. ہاتھ میں اس نے کوڑا کاغذ لیا, اس کو اس نے پارا کیا, زمین میں پھینکا, وہ خود اترے, زمین سے اس کاغذ کو اٹھایا, سینے سے لگایا, تشریف لائے منبر پر. شاگردوں سے پوچھا بتانا اس فعل کو کتنی دیر لگی؟ کہا استاد کچھ ہی لمحے لگے. اس استاد نے روتے ہوئے کہا انہی لمحوں میں زہرا بوڑھی ہو گئی. انہی لمحوں میں زہرا کے بال سفید ہو گئے, کمر خمیدہ ہو گئی. 18 سال کی جوان بیوی کے ہاتھ میں عصا آ گئی. ایک عالم ابھی زہرا کے مسائب پڑھ رہا تھا. زہرا صدیقہ, اے زہرا ہمارا سلام قبول فرمائے, اے امام ہمارا بھرسا قبول فرمائے. میں کیسے پڑھوں میں نہیں جانتا, آپ کیسے سنیں میں نہیں جانتا. عالم مسائب پڑھتے پڑھتے اس مسائب کے گوشے پر پہنچا کہ زہرا کی پسلیاں چور چور ہو گئی. آپ نے کیسے سنا میں نہیں جانتا. کہتے ہیں زہرا در و دیوار کے بیچ میں آ گئی, در و دیوار کے بیچ میں آ گئی. منعون نے پیر سے دروازے پر ہاتھ ماری, زہرا زمین پہ گری. ارے 40 لوگ اس دروازے کے اوپر سے عبور کر گئے. استاد نے کہنا کہا غلط ہے کہنا کہ زہرا کی پسلیاں ٹوٹی نہیں, جملہ رزازہ رکھا گیا, کسرا نہیں. کسرا مطلب ٹوٹنا, رزا مطلب چور چور ہو جانا. زہرا کی پسلیاں چور چور ہوئی. جب عالم نے یہ مسائل پڑھے تو ایک شخص وہاں بیٹھا سن رہا تھا. مسائل ختم ہو گئے, سب لوگوں نے خوب گریہ کیا, اٹھنے لگے, مگر ایک شخص بار بار ہر بار آواز بلند گریہ کر رہا تھا. اس عالم نے پوچھا اس شخص سے یہ بتاؤ مصائب کا کون سا ایسا گوشہ ہے جس نے تمہیں بہت تکلیف دی؟ اس نے کہا اے عالم سنو, اے شیخ سنو, میں ہڈیوں کا ڈاکٹر ہوں. جانتے ہو جب ہاتھ کی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے تو جب اس ہاتھ کو کوئی حرکت دے تو ہاتھ بہت درد ہوتا ہے. جب پیر کی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے تو اس پیر کو حرکت دو تو بہت درد دیتا ہے. سادات سے معافی, سیدوں سے معافی, میں ہڈیوں کا ڈاکٹر ہوں. مگر ہاں جب پسلیاں ٹوٹ جاتی ہے تو جب بھی تم سانس لو تو درد کا احساس ہوتا ہے. زہرائے مرضیہ جب بھی سانس لیتی تو اپنے بابا کو یاد کرتی, یا بتا مگر ہاں سن سکو تو سننا, زہرا نے کبھی علی کو یاد نہیں کیا, صرف بابا کو یاد کیا. ہم نے استاد سے پوچھا یہ بتائیے زہرا نے اپنے شوہر کو یاد کیوں نہیں کیا؟ کہا اس لیے اتنی باوفادار بیوی تھی زہرا, جانتی تھی میرا شوہر علی پہلے ہی بہت مصیبتوں سے گزر رہا ہے, اپنی کیا مصیبت بیان کروں. ہاں یہ راز تو اس وقت کھلا جب زہرا کو علی غسل دے رہے تھے. سنو گے, کہتے ہیں جب جنازہ اٹھا
مدینے والے جان نہ پائے کہ زہرا کا تابوت اٹھ رہا ہے. سنو گے روایت نے کیا کہا؟ حسن و حسین بچے اپنی ہاتھ کی آستینوں کو اپنے منہ میں دبائے سسکیاں نکلے. اللہ کیا ستم ہے، اپنی ماں پہ بھی نہ رونے دیا گیا. وہ علی جس نے راستے بھر بچوں کو کہا زور سے نہ رونا، آواز سے نہ رونا. علی غسل دیتے دیتے نہ جانے کیا علی کو دکھا. وہ علی جو اب تک کہہ رہا تھا زور سے نہ رونا، چیخ مار کے علی غسل خانے سے باہر آ. سلمان نے علی کو تھاما. اے فاتح خیبر علی، اے فاتح حنین علی، اے شاہر بطول، اے حسنین کے بابا، اے صابروں کے صابر، ایسا کیا ہو گیا کہ آپ نے صبر نہ کیا؟ علی نے کہا سلمان جو میری آنکھوں نے دیکھا وہ تم نہ دیکھو گے. کیا ہوا؟ ارے میں غسل دے رہا تھا، میرے ہاتھ پہلو پہ پڑے، میں نے ٹوٹی ہوئی ہڈیوں کا احساس کیا. میرے ہاتھ فرم شانوں پہ پڑے، شانیں سوجی ہوئی تھی. جانتے ہو کیا ہوا؟ جب علی دربار میں تھے اور زہرا نے علی کے کمر کا پٹکا پکڑا تو ملعون نے کہا کچھ ایسا کرو جس میں علی اور زہرا میں جدائی ہو جائے. ملعون نے غلاف شمشیر سے زہرا کے شانوں پہ اتنے حملے کیے. ارے خلو ابوالحسن بولنے والی ہاتھ کو چھوڑ گئی. جانتے ہو زہرا نے کیا کہا؟ زہرا نے کہا سنو اگر علی کو رہا نہ کرو گے تو مدینے میں قبر رسول پہ جا کے میں بد دعا کروں گی. علی نے سلمان سے کہا تھا اے سلمان جاؤ، زہرا مستجاب الدعویٰ ہے. مدینے کی دیواریں بلند ہوئی، سلمان آئے. اب جملہ سننا، میں نے زحمت تمام کی. سلمان آئے. اے زہرا بد دعا نہ کریے گا، سنیں گے زہرا نے کیا کہا؟ زہرا نے کہا سلمان دیکھ نہیں رہے یہ میرے بچوں کو یتیم مجھے بیوہ کرنے پہ تلے ہو. اے سلمان میں کیسے نہ جاؤں؟ سلمان نے ہاتھ جوڑے. بیوی ابوالحسن نے امر کیا ہے، زہرا نے کہا، علی نے کہا ہے تو میں چھوڑ دوں گی. کہتے ہیں علی کو بڑی عزت و احترام سے زہرا دربار سے گھر لائی. مگر اللہ کوفہ کا بازار، شام کا بازار، 700 شرابی بیٹھے. بنی ہاشم کی ناموں سے داخل ہوئی، کوئی پتھر پھینکتا، کوئی کھولتا ہوا پانی اڈیلتا. ارے میری شہزادی ہاتھوں سے منہ چھپائے. خدایا واسطہ ہے پنجت احباب چہاردہ معصومین شہدائے کربلا سیران کربلا کا خدایا ہم سے ہمارے اس مختصر سی عزاداری کو و عزاداری فاطمی کو قبول فرما. خدایا یہ آنکھ سے بہنے والے آنسو کا راستہ ان آنکھوں کو دیدار مہدی نصیب فرما. خدایا واسطہ ہے پنجت احباب کا جو ایمان حاضر ہے تمام مریضوں تمام علیلوں کو شفاء کاملہ و عاجلہ عنایت فرما.
جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہے ان کے قرض کے اسباب فراہم فرما، آباد سماویہ و ارضیہ سے محفوظ فرما۔ خدایا جن مرحومین کے لیے یہ مجلس رکھی گئی ہے، آج رات انہیں مہمان حضرت زہرا بننا نصیب فرما، ان کی قبروں کو نور علی و زہرا سے منور فرما۔ خدایا برحق ہم بھی جانتے ہیں خطا کار ہے، گناہ کار ہے، مگر یہ آنکھ سے بہنے والے آنسو خدایا وفادار ہے۔ خدایا ان آنکھوں سے بہنے والی آنسوؤں کا واسطہ کل ہم مر جائیں تو ہماری قبروں کو بھی نور زہرا سے منور فرما۔ خدایا یہ آنکھیں تھک چکی ہے شیعوں پر ظلم دیکھتے دیکھتے، آج بھی شیعوں کے سر کو تن سے جدا کیا جا رہا ہے۔ یہ آنکھیں تھک چکی ہے یہ ظلم دیکھ کر کے۔ جانشین حضرت زہرا، جانشین علی بن ابی طالب، امام قائم کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے عوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، بحق محمد و آلہ الطاہرین۔ آپ حضرات سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر کے مرحوم محمد جعفر بادامی ابن رمضان علی بادامی، کلثوم بانو بادامی، حیدر علی بادامی، عاشق حسین بادامی، صبا فاطمہ بادامی، رجب علی حمانی ابن نظر علی، مرحوم خیرالنساء ابن رمضان علی، فاطمہ بائی آجانی، رجب علی آجانی، طاہرہ بانو، شوکت نرخانی اور جملہ تمام مرحومین کے ارواح کو اصحاب فرمائے۔ تمام مرحومین کی مغفرت کے لیے، اعلیٰ علیین کے درجے کے لیے بآواز بلند صلوات ماتم حسین۔ تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، ہائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، کیسے دروازہ ہٹاؤں، کیسے محسن کو بچاؤں، سانس سینے میں رکی ہے،
صدیوں سے میری قبر پبیرانی ہے، پھول تربت پہ چڑھانے ایک دیا کے جلانے، کیا مدینے میں کوئی ہے تیری زہرا میں مصیبت کی گھڑی ہے۔ السلام السلام صرف پیمبر آئے تتیل جفا، السلام 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 غازی علمدار بازو کٹے نہر پر، السلام 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 گلشن زہرا، السلام السلام گلشن زہرا، ہم ہیں تیرے آزادار، السلام 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 گلشن زہرا۔ آئے السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا حبیب القرآن، السلام